السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا شہزادہ محمد سیف الدین، سلطان عبدالعزیز کے وزیر کا بیٹا خالد اور انحصار قلعے کا حاکم اس کا بیٹا، تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ یعنی سیف الدین، خالد اور علاء الدین تینوں ہم عمر تھے اور یہ تینوں ایک ہی مکتب سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ خوش لباس، خوش گفتار اور ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا اکثر وقت اکٹھے گزرتا تھا۔ اپنے استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ ایک روز تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے۔ اچانک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور دیے بجھ گئے۔ جب دیے جلائے گئے تو درمیان میں پڑی سلطان عبدالعزیز کی انگوٹھی غائب تھی۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا گیا، مگر گمشدہ انگوٹھی نہ ملی۔ ظاہر تھا کہ وہ انگوٹھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی، مگر ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ البتہ ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی جامع تلاشی نہ لی گئی۔ وہ انگوٹھی سلطان عبدالعزیز نے ان تینوں کی دوستی سے متاثر ہو کر ان تینوں کو ایک ساتھ تحفے میں دی تھی، اور وہ انگوٹھی تینوں دوست باری باری اپنے پاس رکھتے تھے۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ قلعے کے حاکم سے اس بات کا کھوج لگوایا جائے، کیونکہ قلعے کا حاکم ذہین اور عقلمند انسان تھا اور وہ بغیر کسی ثبوت کے بڑی بڑی چیزیں تلاش کر لیتا تھا۔ چنانچہ وہ حاکم کے پاس پہنچ گئے اور حاکم سے کہنے لگے، ہم تینوں کمرے میں خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ ہماری قیمتی انگوٹھی جو سلطان محترم نے ہمیں تحفے میں دی تھی گم ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے حاکم کو بتایا، تمام کمرہ تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ ظاہر ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس انگوٹھی ہے۔ آپ بتائیں کہ انگوٹھی کس کے پاس آئی، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ جس کے پاس انگوٹھی ہو اس کا نام نہ لیا جائے، خصوصاً ہم تینوں کے سامنے وہ اپنی توہین محسوس کرے گا۔ حاکم نے سارا ماجرا سنا تو انتہائی مؤدبانہ طور پر مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی دے دے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر بولے، نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ حاکم نے جان لیا یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سخت مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس نے الجھن کو سلجھانے سے مزدوری ظاہر کر دی اور مشورہ دیا کہ وہ تینوں وزیر نجم الدین سے فیصلہ کروانے کے لیے ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست وزیر کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وزیر سمجھ گیا کہ یہ تینوں لڑکے کوئی نئی آفت برپا کریں گے، اس لیے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اس کا حل صرف سلطان محترم ہی کر سکتے ہیں۔ وہ تینوں شاہی محل چلے گئے اور سلطان کے حضور پیش ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔ بھائی، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ سلطان نے بات سن کر کہا، تم میں سے جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی پیش کر دے، میرے پاس ابھی وقت نہیں۔ تینوں دوستوں کے اصرار پر بادشاہ نے قاضی عالم شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ چنانچہ قاضی نے تینوں دوستوں کو اگلے روز اپنے گھر پر دعوت پر بلا لیا۔ اگلے دن تینوں قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا۔ وہ تینوں قاضی کے ہمراہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان کے بیٹے شہزادہ سیف الدین نے چاول کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو فوراً تھوک دیا اور کہنے لگا، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آتی ہے۔ وزیر کے بیٹے خالد نے گوشت کا ایک نوالا لیا تو فوراً اگل دیا اور کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر قلعے کے حاکم کے بیٹے علاء الدین نے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا تو بولا، جس نے یہ روٹی تیار کی وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے۔ قاضی صاحب ایسے سنسنی خیز انکشاف سن کر پریشان ہو گیا اور نادم بھی ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں قاضی نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے اپنی مشکل بیان کر دی۔ قاضی بانپ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے بڑی سوچ و بچار اور ذہانت کی ضرورت ہوگی۔ قاضی سمجھدار تھا، اس نے کہا، آپ نے کھانے کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشاف کیا ہے، ان کی تفتیش کر کے پھر آپ کے مسئلے کا حل پیش کروں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت درکار ہوگی۔ آپ آج سے چوتھے روز تشریف لے آئیں، حل پیش کر دیا جائے گا۔
تینوں دوست اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ قاضی ان کے جانے کے بعد خاصا پریشان تھا۔ اس نے ان دکانداروں کو بلوایا جن سے چاول خریدے گئے تھے۔ قاضی نے پوچھا، اس نے یہ چاول کہاں سے منگوائے تھے؟ دکاندار نے کاشتکار کا نام بتا دیا۔ قاضی نے کاشتکار کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، یہ چاول اس نے کہاں سے لیے تھے؟ کاشتکار نے بتایا، حضور چاول کی بوریاں لاتے ہوئے راستے میں میرے نوکر پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کے سینے میں خنجر لگا۔ سینے میں خنجر لگنے کی وجہ سے اس کے سارے جسم کا خون چاول کی بوریوں میں گرنے لگا اور وہ چاول پوری طرح خون میں ڈوب چکے تھے، لیکن میں نے ان ڈاکوؤں سے جان چھڑا کر ان چاولوں کو اچھی طرح دھو کر اس دکاندار کے حوالے کر دیے تھے۔ قاضی سمجھ گیا کہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا سچا تھا اور اسے انسانی گوشت کی بدبو کیوں آئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلوایا جس سے گوشت خریدا تھا۔ قاضی نے دریافت کیا کہ وہ گوشت جو اس نے دیا تھا وہ کس چیز کا تھا۔ قصاب نے جواب دیا کہ بکرے کا۔ قاضی نے پوچھا، بکرا تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے بیوپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے بیوپاری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، یہ بکرا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہی تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ بیوپاری نے جواب دیا، حضور والا، یہ بچہ میری اپنی بکری کا تھا۔ بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ کتیا کا دودھ پی کر بڑا ہوا تھا۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ وزیر کے بیٹے کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ قاضی نے اس روٹیاں بنانے والے کی ماں باپ کا پتہ پوچھا۔ اس کی ماں زندہ تھی۔ اس کو بلا کر اس بات کی صداقت بھی معلوم کر لی کہ وہ اپنی ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا، اور اسی طرح حاکم کے بیٹے علاؤالدین کی بات بھی بالکل سچی نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں شہزادی کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے باپ کو سوچ و وچار میں غرق پایا تو کہنے لگی، ابا جان کیا ہوا؟ آپ بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا، بیٹی تم نہیں جانتی، تینوں لڑکے بڑے چلاک، ہوشیار اور ضدی ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کہیں عہدے سے ہی جواب نہ مل جائے۔ شہزادی بولی، آپ فکر نہ کریں، میں ان نوجوانوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں انہیں لاجواب بھی کر دوں گی۔ قاضی نے کہا، بیٹی ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری ان تینوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملے میں تم دخل نہ دو، میں خود ہی کوئی ترکیب سوچ کر ان سے خلاصی کر لوں گا۔ شہزادی نے کہا، میں لڑکے کا روپ دھار کر ان کی تصحیح کروں گی، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ چوتھے روز تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں آراستہ کمرے میں احترام سے بٹھایا اور کہا، تمہارے سوال کا جواب میری نوجوان بیٹی دے گی۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی عربی نوجوان کے روپ میں داخل ہوئی۔ قاضی نے اس کا تعارف مہمانوں سے کرایا کہ یہ میری بیٹی شمس الدین ہے، حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست اس حسین خوبرو لڑکی کو دیکھنے لگے۔ شہزادہ سیف الدین نے کہا، یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا، یہ بے حد حسین اور بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ علاؤالدین نے کہا، اس کے ستارے بڑے بلند ہیں، اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا ہوتی ہے، مگر یہ ہمیں احمق سمجھتی ہے۔ شہزادی نے یہ تبصرے اپنے متعلق سنے تو اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اس کے سنہرے گنگریالے بال اس کی خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنا نقاب اتارا تو نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی رونائی میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یہ یونانی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے درست فرمایا، میں لڑکی ہوں۔ شہزادی بولی۔ اس نے کہا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہوں، میں بہرحال آپ کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ سلطان عبدالعزیز کے بیٹے سیف الدین نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا، اے حسینہ، وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے،
اچانک دیا بجھا اور ہماری انگوٹھی گم ہو گئی۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے پر انگوٹھی نہیں ملی۔ وہ انگوٹھی اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ آپ بتائیے کہ کس کے پاس ہے؟ غلط لڑکے کا نام ہرگز نہ لیجیے گا، کیونکہ وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرے گا۔ شہزادی نے کہا، اگر آپ میں سے کسی ایک کے پاس وہ انگوٹھی ہے تو خود ہی واپس کر دے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالد کہنے لگا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس کا فیصلہ انتہائی ضروری ہے۔ شہزادی نے کہا، درست ہے، میں اس کا فیصلہ کر دیتی ہوں کہ سلطان عبدالعزیز کی قیمتی انگوٹھی کس کے پاس ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ آپ اسے سن لیں، یہ بالکل سچی داستان ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کا ذکر ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک شیخ محترم کا صاحبزادہ دلاور اور دوسرا اسکندرہ شہر کے معروف و مشہور قبیلے کیسل کے سردار گوکسن کا بیٹا احمد تھا۔ دونوں میں بچپن سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ ایک ساتھ اکٹھے پلے بڑے، کھیلے اور ایک ساتھ جوانی کی منزل میں داخل ہوئے۔ دونوں دوست جب تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے تب تک چین نہ آتا تھا۔ دونوں شریف، بہادر اور ہوشیار تھے۔ یکجان دو قلب تھے۔ دلاور کو بھی باپ کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے میں کمال حاصل تھا اور فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریا کے کنارے سرسبز و شاداب وادی میں عظیم الشان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام، ایران اور ترکستان کے سوداگر، طبیب، سنیاسی، نجومی، بازیگر، شعبدہ باز، بردہ فروش، حسین و جمیل، رقصائیں، ٹھگ اور ہر قسم اور ہر کماش کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سرداروں سے لے کر ادنا غلاموں تک ہر عمر کے اور ہر قسم کے لوگ میلہ دیکھنے آتے تھے۔ شمشیر زن مہر دور دراز علاقوں سے آ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے۔ اسی طرح چھوٹا بڑا، بوڑھا، مرد اور عورت سبھی اس 10 روزہ جشن میں شریک ہوتے۔ قصہ مختصر، لوگ میلے کی رنگینیوں اور دلچسپیوں کے لیے 22 مہینے انتظار کرتے اور پوری تیاریوں سے شامل ہوتے۔ شیخ محترم بھی ہر سال میلے میں اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خوبصورت برتن پیش کرتا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں کماتا۔ دلاور اور احمد بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے جاتے۔ ایک دفعہ شیخ محترم سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس سال تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان پر بیٹھے۔ اسی طرح دوستوں کی یہ جوڑی میلہ اکٹھے نہ دیکھ سکی اور احمد اکیلا ہی دیکھتا رہا۔ البتہ وہ گھوم پھر کر اپنی جان و نثار دوست دلاور کے پاس اس کی دکان پر آ جاتا۔ ایک شام احمد میلے میں گھوم پھر کر واپس آیا تو بے حد پریشان اور حواس بختہ نظر آیا۔ دلاور کو تشویش ہوئی اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک پری ماجبین کو میلے میں شانہ بے نیازی سے کنیز کے ہمراہ گھومتے دیکھا اور اس کے بغیر اس کا رہنا اب ناممکن ہے۔ دوست کی حالت زار سننے کے بعد دلاور نے دکان بند کی اور احمد کو ساتھ لے کر اس میلے میں اس پری کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ چاہ کر بھی انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ اگلے روز پھر وہ سارا دن اسی اجنبی حسینہ کو تلاش کرتے رہے، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دلاور نے احمد کو تسلی دی اور کہا، اس حسینہ کا حلیہ بتائیے۔ احمد اس کا حلیہ بتا رہا تھا اور دلاور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو احمد نے کہا، اس تصویر میں 2 خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس کے نچلے ہونٹ کی دائیں جانب تل کا نشان اور دوسرا اس کی زلفوں کی ایک لڑ ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ دلاور نے دونوں چیزیں بنا دیں تو احمد بے ساختہ کہنے لگا، یہ اب ہو بہو اس کی مکمل تصویر ہے۔ دلاور نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ لڑکی کا پتہ نہیں چلا لیتا اور اس سے احمد کی شادی نہیں کروا دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ حوصلہ نہ ہارے اور دلاور کی کامیاب واپسی کا انتظار کرے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے۔ اگلے روز دلاور نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس شہزادی کو تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا وہ ڈھونڈتا رہا اور بھوکا پیاسا تھکا ہارا اس جنون میں پھرتا رہا، مگر اس حسینہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے اپنے پیارے دوست کی خاطر
کوئی گاؤں کوئی آبادی نہ چھوڑی جہاں اس نے تلاش نہ کیا ہو۔ اسی دوران وہ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ مل سکا، البتہ اسے کسی شناسہ کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کی حالت بگڑ گئی، مگر وہ اپنی سچی لگن کے سہارے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور اگلا میلہ منعقد ہو گیا۔ پھر وہ پورے 10 رات میلے میں گھومتا رہا اور تلاش کرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی، وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی کے دوران احمد کے والدین اس کے متعلق بہت فکر کر رہے تھے اور آخر منت سماجت کر کے اسے گھر لے گئے۔ دلاور کے گھر والوں نے اسے مجبور کر کے اس کی شادی کروا دی کہ شادی کر کے سیدھے راستے پر آ جائے گا اور وہ آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ سہاگ رات کو دلاور جب اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یک دم پیچھے ہٹا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ دلاور کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی دلہن کے روپ میں اسی محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ دلاور پر غش طاری ہو گیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، کیوں میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، اس کنیز سے کوئی خطا ہو گئی؟ دلاور نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر پوچھا، اے حسینہ تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی، آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کے ہر حکم کی آگے سر تسلیم خم کروں گی، بشرط وہ خدا اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ دلاور کہنے لگا، نہیں، جو بھی میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا، اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس پر دلہن بولی، میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں۔ فرمایا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ دلاور نے احمد کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ ہوا، اپنی محبت جان نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پھر اس سے کیے ہوئے وعدے کا بھی ذکر کیا، اس کی حالت اظہار بھی بیان کی اور کہا، اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دلہن نے کہا، میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں احمد کے گھر جا کر آپ سے طلاق منگوا لوں گی۔ دلاور نے اس سے اتفاق کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ ابھی احمد کے گھر چلی جائے۔ دلاور کی بیوی نے احمد کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی رات اسی گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہو گئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی، راستے میں ایک جگہ وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو 2 راہزن اچانک سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی۔ راہزن قریب آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دلہن کے روپ میں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی، اعلیٰ قیمتی لباس پہنے زیورات سے لدی ہوئی، اتنے رات کے وقت یہ اکیلے سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اسی دوران اس نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ کی۔ سردار نے دیکھا قیامت خیز دلہن کے روپ میں لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے تو محویت میں کچھ دیر گم رہا، پھر بولا، تمہارے لباس اور زیورات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، لیکن ایسی صورت میں اکیلے سفر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کون سی مجبوری تھی جسے تمہارے گھر والوں نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی؟ دلہن کہنے لگی، میں ایک انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں، کوئی ایسی پریشانی ہے جو میں اس وقت نہیں بتا سکتی، آپ اجازت دیں۔ تو سردار کہنے لگا، میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتا کہ گھر آئے شکار کو ہاتھ سے یوں جانے دوں۔ لڑکی نے کہا، بے شک درست فرماتے ہیں، مگر میں صدقے دل سے بات کر رہی ہوں، کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس وقت میں اگر نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی جان ضائع ہو جائے، میں بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے ڈر یا خوف ہوتا تو میں اکیلے سفر نہ کرتی۔ سردار لڑکی کی دلیری سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک چھوڑ دیں۔ دلہن نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اکیلے سفر کروں گی اور آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ دلہن وہاں سے چل کر سیدھا احمد کے گھر پہنچی اور احمد سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ احمد نے جب اس شہزادی کو اچانک آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس کی لازوال محبت کی حسینہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سپنوں کی حسین تعبیر اس کے روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا
اس حسینہ نے خاموشی توڑی اور کہا آپ نے میری چاہت کی اور یہ ادنا کنیز آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو گئی ہے۔ احمد نے جب یہ جملے ترنم آواز میں اس حسینہ کے منہ سے سنے تو بڑے مودبانہ لہجے میں کہنے لگا، اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا لباس اور چہرہ بتا رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو۔ مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ دلہن کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ احمد نے کہا، بے شک میں تمہارے پیار اور عشق میں زندگی اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا ہے۔ قریب پڑا ہوا خنجر اٹھا کر کہا، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو میں اسے اپنے سینے میں اتار کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ حسینہ نے اصل راز کا انکشاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی احمد نے کہا، تم میرے عزیز جان دوست کی بیوی ہو اور میری حقیقی بہن، اس بھائی کے دروازے تمہارے لیے سدا کھلے ہیں۔ اور بڑی تکریم اور احترام سے بہن کو بٹھایا اور اس کی خدمت مدارت کی۔ اگلے روز صبح دلہن نے احمد سے واپس چلنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا، بھائی بہنوں کو عزت آبرو کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں۔ اس نے بے حد قیمتی زیورات اور نقدی دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ دلہن نے اکیلے ہی جانے کی ضد کی تو احمد کہنے لگا، اتنے زیورات نقدی وغیرہ کے ساتھ تمہارا اکیلے سفر کرنا نامناسب ہے، مگر وہ ڈٹی رہی اور کسی کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر احمد کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری بہن کو الوداع کیا۔ احمد کے گھر سے چل کر وہ رازنوں کے ٹھکانے پر پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی سردار کی روح خوش ہو گئی اور اس نے تمام زیورات، نقدی اور قیمتی کپڑے سردار کے سامنے رکھ دیے اور کہا، وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گئی، اب سردار کو اختیار ہے، جو حکم دے۔ سردار سخت حیران تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بہادر، دلیر اور سچی۔ اس نے سردار کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ سردار کبھی اسے دیکھتا اور کبھی سامنے پڑی ہوئی بیش بہا قیمتی اشیاء کو۔ وہ اصل مسئلے پر جتنا بھی غور کرتا اتنا ہی خود کو الجھا ہوا محسوس کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، لڑکی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور سب کیا چکر ہے؟ دلہن نے کہا، آپ تو رازن ہیں، آپ کو اس سے کیا، میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ اپنی دولت سمیٹیں اور میں آپ کی کنیز بن کر آپ کے قدم بوسی کے لیے موجود ہوں۔ سردار نے لڑکی کو کہا، دیکھو لڑکی، میں نے آج تک زندگی میں ہار نہیں مانی۔ تم نے نہ صرف میرے پختہ عزم کو متزلزل کیا بلکہ میری ہمت اور قوت کو شکست دی۔ میں تمہاری داستان ضرور سنوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی سے ہی کیوں ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ لڑکی نے اپنی پوری داستان سردار کو بیان کر دی۔ سردار بڑی دلچسپی اور محویت سے سنتا رہا۔ جب لڑکی اپنی داستان ختم کر چکی تو سردار کہنے لگا، میں تم جیسی ذہین اور بہادر لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر فخر محسوس کروں گا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اس کے بعد دلہن نے سردار سے اجازت چاہی۔ سردار کہنے لگا، باپ بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کیا کرتے۔ اس نے جب اپنی مجبوریاں بتائیں کہ اگلے روز اس کے میکے والے اسے لینے کے لیے آئیں گے اور اسے نہ پا کر بہت پریشان ہوں گے تو سردار نے اجازت دے دی اور بے شمار دولت، ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ دے کر بیٹی کو الوداع کیا اور اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، میری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ لڑکی نے کہا، میں اکیلی آئی تھی، اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ سردار نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے خاوند کے گھر پہنچی۔ دلاور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکی نے اپنے شوہر کو تفصیل سے اپنی سفر کی رودات سنائی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ قاضی کی بیٹی نے یہ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے تینوں دوستوں سیف الدین، خالد اور علاء الدین سے باری باری پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے سیف الدین نے جواب دیا، اصل قربانی دلاور نے دی، جو اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیا۔ خالد نے کہا، نہیں، حقیقی قربانی تو احمد کی تھی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب پتہ چلا کہ وہ حسینہ اس کے پیارے دوست کی بیوی ہے تو اس نے اسے بہن بنا لیا اور اس کا اظہار واقعی بے مثال ہے۔ علاء الدین بولا، نہیں، وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست تھے، انہوں نے
اگر ایک دوسرے کے لیے قربانی دی تو کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا فرض تھا۔ اصل قربانی تو راہزنوں کے سردار نے دی جو برے کام کرنے والا تھا، مگر جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہزادی نے تینوں کے جوابات سنے تو کہنے لگی، انگوٹھی علاؤالدین کے پاس ہے، اور اسے کہا کہ انگوٹھی پیش کر دے۔ اس پر علاؤالدین نے انگوٹھی نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ تینوں بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا، کس طرح اتنی آسانی سے اس نے یہ فیصلہ کر دیا؟ شہزادی نے جواب دیا، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے۔ آدمی جن عادات کا خود مالک ہوتا ہے، اسی خاصیت کے آدمی کو وہ پسند کرتا ہے۔ علاؤالدین نے ان چوروں اور رازنوں کے سردار کی تعریف کی تو میں فوراً اس کے ذہن رجحان کو سمجھ گئی کہ یہی اصل مجرم ہے۔ تینوں دوست اس عقل مند لڑکی کے اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس کی عقل مندی کی داد دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔